به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله میرے ساتھ آواز بلند پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیت پر دل کی گہرائیوں سے حضور کے بعد پڑھ لینے کے بعد مقدوم محترم برادری محترم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آصف صاحب طیبہ دامت برکاتہم علیہ مقدوم محترم برادری محترم جناب حافظ محمد عارف فاطمی صاحب طیبہ دامت برکاتہم علیہ دیگر معزز مہمانان کرام اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت میں جمع ہونے والے مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو
دین مبین کا نور عطا فرما۔ دوستوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہماری بخشش و مغفرت کے لیے اس میں ہمیں شب قدر بھی عطا فرمایا، اور پھر ہماری بخشش و مغفرت کے لیے عید کا دن بھی ہم مسلمانوں کے لیے رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس شب میں ہم موجود ہیں یہی شب قدر ہو۔ اگر یہی شب قدر ہوئی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک شب میں من آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہو۔ مجھ سے قبل برادر محترم جناب آصف تاجی صاحب نے بڑا شاندار خطاب فرمایا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ کی زبانیں سبحان اللہ نہیں کہہ رہی تھی، ماشاء اللہ نہیں کہہ رہی تھی۔ ہم سب حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کرنے یہاں پہ جمع ہوئے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دہن میں یہ زبانیں عطا فرمائی۔ تو ہم پر لازم ہے دوستوں، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول، عشق رسول کی جو محفلیں ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ جب ہم محفل میں موجود ہوں تو اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے کر رکھیں۔ خاموش منہ بن کر کے بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان محفلوں کے آداب کے خلاف ہے۔ ہم سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہتے رہیں گے تو جب ہم کہتے رہیں گے کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پاک فرما دے گا۔ آج کا موضوع میں نے اشتہار میں دیکھا تو محبت رسول کانفرنس ہے۔ دوستوں بالخصوص وقت صغیر پاک ہند میں جب بھی بات محبت رسول کی ہوگی، جب بھی بات عشق رسول کی ہوگی، تو جتنے بیٹھے ہو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ فوراً نام امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا دل و زبان پہ آئے گا۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جہاں لا تعداد کام کیے، وہیں پر سب سے بڑا کام یہ کیا کہ ہمارے قلوب میں عشق مصطفیٰ پیدا فرما دیا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نہ ہوتے تو پتہ نہیں ہم کن اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے۔ یہ احسان ہے حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا۔ تو آج ہم اس محفل میں حضور علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو حضور اعلیٰ حضرت کی زبانی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری باتیں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں، بہت ساری باتیں دل و دماغ میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو ایک گلدستہ بنا کے یقیناً میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد محمد المعدن الجود والکرم بارک وبارک وسلم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے، ماشاء اللہ کہتے رہیں گے، یقیناً اس محفل کے اندر ایک نورانیت محسوس کریں، ایک روحانیت محسوس کریں، اور پھر آپ یقیناً پورے ساتھ
اس بیاضی محفل کو یاد کریں گے تو بات امام اہل سنت کی آئی تو میں چند باتیں امام اہل سنت کے حوالے سے قیاس کروں اور پھر اپنے موضوع محبت رسول اور عشق رسول کی طرف آؤں، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، اس بظاہر ہو جائے کہ امام اہل سنت تھے کون، امام احمد رضا کون تھے، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے، تاکہ ہم جب یوتھ تک یہ پیغام پہنچائیں گے تو ہماری یوتھ بھی فخر کے ساتھ امام اہل سنت کو یاد کریں گے۔ حضور امام اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی نے 68 سال عمر شریفہ عطا فرمائی۔ اس 68 سال زندگی میں حضور امام اہل سنت نے دین کا احیت کیا، دین کی خدمت کی، اور وہ خدمت کی اللہ اکبر کہ دین کی بنیادوں کو امام اہل سنت نے اس بر صغیر پاک و ہند میں اور دنیا میں مضبوط کر دیا۔ انسانی عقل جب امام اہل سنت کے کارناموں کو دیکھتی ہے تو وہ پردہ حیرت میں غور ازل ہو کر یقیناً یہی کہتی ہے کہ ملک سخن کی شاعر تم کو رضا مسلم جس صفت آ گئے اور سکے بٹھا دیے۔ اللہ پر یہ شان حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی میں صرف کچھ جھلکیاں پیش کرتا۔ دیکھیے بر صغیر پاک و ہند میں فقہ کے حوالے سے جیسے ہم فقہ کہتے ہیں، 2 کتابیں بہت مشہور و معروف ہیں، ایک فتاوی عالمگیری ہے اور دوسری فتاوی ادویہ شریف ہے۔ فتاوی عالمگیری یہ فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، جتنے بھی علماء کرام مسئلے بیان کرتے ہیں اور جتنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں وہ اسی کتاب سے نقل کیے گئے۔ حضور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی حالانکہ وہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی نے 500 علماء کرام کو جمع کیا، 500 علماء کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ میری سرپرستی میں تم کام کرو اور فقہ کی تم نے تدوین کرنی ہے، ہر مسئلے کو آسان کر کے اے علماء کی جماعت آپ نے تحریر کرنا ہے تاکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کو آسانی رہے مسئلہ تلاش کرنے میں۔ اور ان سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ ایک بہت بڑا کام کیا اور جتنے بھی حکمران ہیں ان کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیغام دے دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنایا تو تمہارا کام دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا اور دین کو آسان کرنا، لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اللہ اکبر، آپ فتاوی عالمگیری کو ایک طرف رکھیں جسے 500 علماء کرام نے تحریر کی، اور دوسری کتاب فتاوی ادویہ شریف ہے کہ جس کے مصنف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے دونوں کتابیں آپ اپنے سامنے رکھے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا نا، آپ ذرا گھر میں جائیں نیٹ پر فتاوی عالمگیری کھولیں، فتاوی ادویہ شریف کھولیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جو کام مل کر 500 علماء کرام نے انجام دیا، جو کارنامہ، اس سے کہیں زیادہ کام اکیلے امام اہل سنت نے فتاوی ادویہ کی صورت میں ہمیں کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ، ایک طرف 500 علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں اور ایک طرف امام اہل سنت ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بھی امام اہل سنت کا بڑا شاندار کارنامہ۔ امام اہل سنت یہ تحقیق کی دنیا کے بادشاہ تھے، جب بھی کسی مسئلے پر قلم اٹھایا، اللہ اکبر، کسی نے سوال کیا تو دلائل و براہین کے ساتھ اس کے جوابات
جب آپ اس کا تحریر فرمانے لگ جاتے ہیں، دیکھیے آپ، حضور امام اہل سنت سے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ حضور یہ فرمایا کہ تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے؟ اب ایک عام مفتی ہو، آپ ذرا کا سوال بنا کر کے بھیج دیں کہ مفتی صاحب آپ فرمائیے کہ تیمم کتنی چیزوں سے جائز ہے، تو مفتی صاحب کا ایک ہی لائن کا جواب ہوگا کہ جو چیز زمین کی جلد سے ہو بس اس سے تیمم کر دیا جائے، یہی جواب ہوگا۔ اللہ اکبر، امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، جواب تحریر فرماتے ہیں، سنیے، فرماتے تیمم ہر اس شے سے جائز جو کہ زمین کی جلد سے ہو، مگر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی اشیاء ہے کہ جو زمین کی جلد سے ہیں، کہ جلد سے تیمم جائز ہے۔ اب فرماتے ہیں 311 چیزیں ہیں کہ جو زمین میں موجود ہیں، 311 چیزیں ہیں جو زمین میں موجود ہیں، 181 سے تیمم جائز ہے، ان میں سے 74 فقہاء کرام نے بیان فرمائی اور 107 اس فقیر کی تحقیق ہے۔ دیکھا آپ نے، فرماتے اور سنو، 130 اشیاء سے تیمم ناجائز ہے، 58 فقہاء کرام نے بیان فرما دی اور 72 اس فقیر کی تحقیق ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا اپنے وفاقی وزیر پیٹرولیم سے پوچھے کہ ذرا یہ تو بتائیے آپ کہ زمین کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی، آپ تو وفاقی وزیر پیٹرولیم بن گئے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی پیٹرولیم کی وزارت خاموش ہو جائے گی، لیکن اللہ قربت بریلی شریف میں چٹائی پر بیٹھ کر امام اہل سنت کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ اب خود بتاؤ، حضور اعلیٰ حضرت تو پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، تو نگاہوں کا یہ عالم ہے۔ ارے ایمان سے کہو پیارے مصطفیٰ کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تحقیق کی بات آئیے میں ایک مرشد آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور امام اہل سنت نے اردو زبان میں قرآن مجید و فرقان حمید کا ترجمہ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اہل سنت سے پہلے لوگوں نے قرآن کے ترجمے نہیں کیے، اردو زبان بہت سے لوگوں نے پورے قرآن کے ترجمے کی، بعض لوگوں نے مخصوص آیتوں کے ترجمے کی۔ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہو، دیکھو ابھی تقریر ختم ہوگی، سحری میں ایک وقت ہوگا، چلو سحری کے بعد یہ میں جتنی نشاندہی آپ کو کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں نیٹ پر موجود ہیں۔ جتنے لوگوں نے قرآن مجید و فرقان حمید کے ترجمے کیے، ان کے نام فوراً نیٹ پر آ جائیں، آپ ان کے ترجموں کو اپنے سامنے رکھیں اور حضور امام اہل سنت کے ترجمے کو اپنے سامنے رکھیں، آپ کا دل کیا اٹھے گا۔ واقعتاً امام اہل سنت نے اردو زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کر کر ہم اردو بولنے والوں پر احسان عظیم فرمایا۔ ورنہ لوگوں نے کس قدر غلطیاں کی، آئیے ذرا میں غلطیوں کی نشاندہی بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ آج یہاں پر ختم قرآن ہوا۔ اللہ اکبر، دیکھیے آپ پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 فرمایا گیا اللہ یستہزئ بہم، کسی ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیا تم میرے بندوں سے ہنسی کرتے ہو، ان کی طرف سے میں تمہارے ساتھ ہنسی کرتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہنسی کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ مجھے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، ذرا بڑاؤں سے بلند کہو، کیا اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہنسی کر سکتا ہے؟ آپ ترجمہ اٹھائیں، میں مولویوں کا نام نہیں لے رہا کہ آپ کہیں شاہ صاحب، آپ تو پھر قواریت کی طرف چلے گئے، میں نام نہیں لے رہا، آپ جا کر کے خود سچ کریں۔ اللہ کو اگر کسی نے ترجمہ کیا اس آیت کا، اللہ تعالیٰ مجھ سے دل لگی کرتا ہے۔ اللہ کے لیے دل لگی کے الفاظ کسی نے ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے ٹھٹا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے ٹھٹا کے الفاظ کسی نے ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بناتا ہے۔ معاذ اللہ کے لیے یہ بنانے کے الفاظ کسی نے ترجمہ کیا، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کسی سے مذاق کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن مجید کی اس مختصر سی آیت جو میں نے الفاظ بتائے، اس کے ترجمے میں لوگوں نے لغت کا سہارا دے کر ایسے ذکی حملے کیے اللہ کی ذات پر۔ الامان والنفیس، آئیے حضور اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق۔ اللہ ان سے استہزاء ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا،
ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا، انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب۔ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو فریب دے سکتا ہے؟ لیکن ترجمہ کیا، کسی نے ترجمہ کیا غرض کو ایک داؤ چلے اور ہم بھی ایک داؤ چلے، اللہ کے لیے داؤ چلے کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ ترجمہ کیا یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی۔ کسی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی۔ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مکر کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کس طریقے سے لوگ دھوکا کھا گئے، لغت کے چکر میں پڑ کر۔ حضور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ انہوں نے اپنا سا مکر کیا اور اب فرماتا ہے ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اچھا آئیے، بڑی مشہور آیت مقدسہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ ترجمہ کرنے والوں نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ حیران ہو جائیں، دل چاہتا ہے سب اپنا دیوار پہ مار۔ ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتایا، راستہ بتلایا۔ مجھے بتاؤ جب نبی ہی کو شریعت کا پتہ نہ ہو، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، تو وہ امت کو شریعت کی کیا تعلیم دے گا؟ لیکن ترجمہ کیا، کسی نے ترجمہ کیا اور پایا تجھ کو بھٹکتا، پھر راہ سمجھائی۔ کیا نبی بھٹک سکتا ہے؟ معاذ اللہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ کسی نے کہا اور راستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ نبی کوئی پتہ نہیں سیدھا راستہ کیا ہے۔ اللہ کو اوپر کسی نے ترجمہ کیا اور تم کو دیکھا کہ راہ حق کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو تو تم کو دین کا سیدھا راستہ بتلا دیا۔ کسی نے ترجمہ کیا اور تمہیں گم کرتا راہ پایا تو تمہیں ہدایت کر دی۔ کسی نے ترجمہ کیا اور تمہیں ناواقف راہ پایا تو پھر ہدایت بخشی۔ نبی کو بھٹکتا ہوا کہا، نبی کو گم کرتا راہ پہا۔ حضور اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کوئی کم علم شخص یہاں پر بیٹھا اور وہ کہے کہ شاہ صاحب آپ مجھ کو بس ایسی بات بتا دیں کہ میرے دماغ میں بیٹھ جائے۔ چلیے آئیے میں وہ بات بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھائیے اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمت والا۔ ٹھیک ہے، اچھا کوئی عورت پڑھے اسی بسم اللہ شریف کو تو کیا کہے گی؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت والا۔ یہ کرتا ہوں اور کرتی ہوں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں شروع کرتی ہوں یہ کس کا ترجمہ ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ تم کہہ تو رہے ہو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تم نے اللہ کے نام سے شروع کہاں کیا؟ تم نے وہ لفظ شروع کے نام سے شروع کیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ یہ وجہ ہے کہ اکابر علماء کرام نے امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے واقعتاً ہمارے قلوب کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا فرمایا، اور وہ تو یہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں، آئے لوگوں اگر احمد رضا کے سینے کو چیرا جائے، دل نکالا جائے، دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو دیکھنا کہ ایک حصے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے اور وصیت فرمائی، اے لوگوں جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر کو قدر آدم کھودنا، اتنا گہرا کھودنا کہ اس میں کھڑا رہا جا سکے۔ لوگوں نے کہا حضور قبریں تو سب کی کمر کے برابر کھودی جاتی ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ قبر کو قد آدم کھودنا؟ فرمایا ہاں، میں نے صحیح حدیثوں صحیح روایتوں میں پڑھا جب انسان مرتا اور 3 سوال جب اس سے کیے جاتے اور تیسرا سوال جب ہوگا، یعنی پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، بتا مرنے والے تیرا رب کون ہے؟
دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، اے مرنے والے بتا تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال جب ہوتا ہے ہر قبر میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ماں کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے مرنے والے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ دوسری روایت ماں تقول فی حق ھذا الرجل، اے مرنے والے بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ارے جس احمد رضا نے آقا کو بغیر دیکھے کہا ہو، مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھ و سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ و سلام، تو احمد رضا کی خواہش یہ ہے کہ جب سرکار قبر میں آئے احمد رضا کھڑے ہو کے کہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس پائے وطنہ ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور امام اہل سنت نے اللہ اکبر ہمیں کیسا عشق عطا فرمایا۔ حضور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر جب حضور کی یاد ستاتی، جب مدینے کی یاد آتی، جب اپنے محبوب کی یاد آتی، تو حضور اعلیٰ حضرت پیارے مصطفیٰ کی شان میں نعت کہتے، نعت لکھتے، اور نعت کہنے نعت لکھنے میں وہ کسی کتاب کو نہیں دیتے بلکہ برجستہ نعت کہا کرتے۔ ساری زندگی اگر تعریف کی ہے تو رب کی، اگر تعریف کی ہے تو پیارے مصطفیٰ کی، اور تعریف کی ہے تو اللہ اور مصطفیٰ کے پیارے محبوبوں کی۔ اللہ اکبر ایک بار ہوا ایسا کہ ریاست نام پاک ہندوستان کی، وہاں یہ نواب کی تعریف اور توصیف میں جو شعرا تھے مشہور انہوں نے نواب صاحب کی تعریف اور توصیف میں قصیدے لکھے۔ اب کچھ لوگ حضور امام اہل سنت کے پاس آئے، کہا حضور ذرا نواب جو نام بارہ ریاست کے نواب ہیں ذرا ان کی شان میں بھی آپ کچھ قصیدہ لکھ دیں۔ حضور امام اہل سنت نے فرمایا سنو، اصول یہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم تو اپنے آقا کا کھاتے ہیں اس لیے آقا ہی کے گن گاتے ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں ایک نعت لکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور امام اہل سنت نے ایک نعت لکھی۔ اچھا یہ جو ہے نا ریاست نان پارا، آپ دیکھیں اس لفظ کو وہ کیسے استعمال کر گئے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ذرا نعت کیا لکھی، اپنی زبان کو سبحان اللہ سے کر رکھے، بڑی مشہور نعت ہے، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ میں اتنی دور سے آیا اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ ہی نہیں نکلتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس سے جہاں نہیں، یہی خون خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب، اے انہی سے سب، اے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان، زمین نہیں کہ زمان نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر کہتے ہیں کروں مدحا اہل تبت رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، میں حضور کا غلام ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو بک جائے۔ کہتے کروں مدحا اہل تبت رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ کیا شان حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آئیے میں آگے بڑھتا ہوں، ساری باتوں کو مختصر کرتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور علیہ السلام کی شان میں ایک سلام لکھا، جسے قصیدہ سلامیہ بھی کہتے اور جسے ہم سب پڑھتے، مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، مجھ سے اگر کوئی پوچھے اور میں کہوں گا واقعیت یہ سچی بات کہ دنیا میں مساجد کے اسپیکر سے دو ہی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایک اذان کی آواز ہے اور دوسری مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام کی۔ آپ دیکھ لیں پورے پنڈی کے اندر روزانہ فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام ہو رہا ہوتا ہے۔
پورے پنجاب کے اندر الحمدللہ صلاۃ و سلام پورا ہوتا ہے تو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے. آئیے میں ایک دو اشعار آپ کو سمجھاؤں گا کہ امام اہل سنت کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہم بچپن سے پڑھتے تو آئے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام، شمع حسن ہدایت پہ لاکھ السلام، لیکن امام اہل سنت کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں امام اہل سنت کی یہ خوبی یہ ہے کہ بظاہر وہ مختصر سا شعر کہتے ہیں لیکن ایک شعر میں وہ کئی قرآن مجید و فرقان حمید کی آیت کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں، کئی حدیث کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں، کئی آیات و واقعات کی طرف اشارہ فرما دیتے ہیں. دیکھیے ایک مقام پہ کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. میرے ساتھ مل کے کہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میں اس کو سمجھاتا ہوں پتلی پتلی کس کو کہتے ہیں، ذرا لغت کھو دیا. پتلی پتلی یعنی مہین باریک سی. گل، گل کے معنی ہے پھول. قدس، قدس کے معنی ہے متبرک پاکیزہ. لب، لب کے معنی ہے ہونٹ. نزاکت، نزاکت کے معنی ہے باریکی، پاکیزگی، خوبی، لطافت. سب کو جمع کر پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کہنا یہ چاہتے ہیں میرے حضور علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ، ہونٹ مبارکہ اے مسلمانوں پاکیزہ گلاب کی پتیوں سے بھی زیادہ نرم ہے. کہو سبحان اللہ. نازک ہے، سرخ ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے. احمد رضا کہتا ہوں کہ ان مقدس لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. پر ایک مقام پر حضور علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزاروں چھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ کے گلشن گلاب میں ہے. پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ ایسے نرم و نازک ہے کہ ان سے حسین و جمیل، ہزاروں قسم کے پھول ایسے حسین و جمیل نرم و نازک ہے کہ ان سے ہزاروں قسم کے پھول ہر وقت جھڑتے رہتے ہیں. اے بلبل تو گلشن میں، تو گلستان میں گلاب کی بہار کیا دیکھتی ہے؟ ارے یہاں پر آ، میرے آقا کی بارگاہ میں آ، یہاں آ کر کے دیکھ تو تجھے معلوم ہوگا کہ سارا کا سارا گلشن، سارا کا سارا گلستان میرے پیارے آقا کے ہونٹوں میں سمایا ہوا ہے. لبائے نازک ان کے، ہزاروں چھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ کے گلشن گلاب میں ہے. اللہ اکبر. اب احادیث کی کتابیں آپ کھولیں. میں نے کہا نا وہ کئی احادیث کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. امام طبرانی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارکہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت. ایک دوسرے مقام پہ امام طبرانی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارکہ اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ نرم و نازک. ایک جگہ فرمائے سب سے زیادہ خوبصورت، ایک جگہ فرمائے سب سے زیادہ نرم و نازک. اور کبھی حضور اگر سکوت فرماتے، کبھی اگر حضور خاموش ہوتے، اللہ اکبر، سکوت کے وقت صحابہ کرام فرماتے آپ کے ہونٹ نہایت لطیف اور شگفتہ محسوس ہوتا. سکوت کے وقت نہایت لطیف اور شگفتہ محسوس ہوتے. اللہ اکبر. یہ شان پیارے آقا کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کی. اچھا ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا، یقیناً ہوتا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آتی ہوگی، حضور علیہ السلام مسکراتے ہوتے ہوں گے. ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا. اچھا مسکراتے ہم بھی ہیں، مسکراہٹ ہمارے لبوں پہ بھی آتی، تسکین ہم بھی لوگوں کو دیتے
کسی کے جنازے میں چلے جائیں، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہم تسکین دیتے ہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا ہم تسکین دیتے ہیں، لیکن پیارے آقا کی تسکین کی کیا شان، پیارے آقا کے لبوں پہ تبسم کی کیا شان۔ میرے آقا حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں دو باتیں ذہن میں رکھیے گا، دونوں باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ متفکر رہتے، زندگی بھر ظاہری حیات طیبہ میں حضور علیہ السلام کبھی بھی قہقہ لگا کر کے نہیں ہنسے، کبھی حضور علیہ السلام کو سلام نہیں ہنسے، بلکہ ہمیشہ آپ مسکراتے تو تبسم فرماتے، ہنسنے میں آواز نہیں ہوتی بلکہ صرف دانت مبارک کا ظاہر ہوتے، اور جب زیادہ مسکراتے تو دانتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھیں بھی نظر آتی، دکھائی دینے لگ جاتی۔ اب دیکھیے کتنی احادیث کی طرف اشارہ فرماتے اور کتنے واقعات کی طرف۔ ام المومنین، ہم مسلمانوں کی عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ جن کے شب و روز حضور کے ساتھ بسر ہوئے، فرماتی ہے میں نے کبھی محبوب خدا اس طرح پوری قوت کے ساتھ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق کے حصے کو دیکھ لیتی، اس طرح کبھی نہیں ہنسے۔ فرماتے ہاں میرے آقا کا ہنسنا یہ صرف تبسم ہوا کرتا تھا، حضور مسکراتے۔ حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہنسنا سوائے تبسم کے نہیں تھا۔ مستدرک احمد کے اندر حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کہ آپ فرماتی ہیں کہ ابو درداء جب بھی گفتگو کرتے وہ تبسم کرتے، وہ مسکراتے، تو میں نے ابو درداء سے کہا ابو درداء یہ آپ کیا کرتے ہیں، ایسا نہ کیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھے۔ انہوں نے کہا ام درداء میں نے آقا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، میں بھی ایسے ہی کروں۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں ہم جب تہکا مار کے ہنستے ہیں ایسا لگتا ہے کسی نے حدید کا چراغ رگڑ دیا اور جین باہر آ گیا صاحب، ہا 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 ہا۔ حضور علیہ السلام کو سلام کبھی ایسا نہیں ہنسے، اور ہم پر حضور کی اتباع اور حضور کریم علیہ السلام کی اطاعت یہ ہم پر لازم ہے، اور یہ صحابہ کرام کا خاصہ رہا کہ صحابہ کرام نے جیسا حضور کو کرتے ہوئے دیکھا، خدا کی قسم صحابہ کرام نے بالکل ویسے ہی کیا، یعنی صحابہ کرام درس دے رہے حدیث شریف کا، درس دیتے دیتے اچانک مسکراتے، پھر شاگردوں سے پوچھتے، سوال کرتے اور کہتے شاگردوں ہم سے پوچھو کہ ہم مسکرائے کیوں؟ شاگرد پوچھتے آپ کیوں مسکرائے؟ کہ جب آقا حدیث بیان کر رہے تھے نا تو آقا بھی ایسے ہی مسکراتے، حدیث بیان کرتے کرتے روتے اور پوچھتے ہم سے پوچھو کہ ہم روئے کیوں روئے استاد محترم؟ کہ جب حضور حدیث بیان کر رہے تھے نا تو حضور بھی ایسے ہی رو دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا، تپتی دھوپ ہے، اونٹ کے رسی پکڑی ہوئی ہے، کبھی اس گلی میں لے کے جاتے واپس لے آتے، لے کے جاتے دوسری گلی میں واپس لے آتے۔ کسی نے کہا عبداللہ ابن مسعود یہ کیا فعل ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نے آقا کو ایک مرتبہ ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود قافلے میں شامل ایک جگہ سے گزر رہے، فرمایا ٹھہر جاؤ قافلے والے، الگ ہوئے، سارے کے سارے قافلے والے دیکھ رہے ہیں، ایک کانٹے دار درخت کے قریب گئے اور اپنے امام شریف کا یہ حصہ اس کانٹے میں پھنسائے، آگے بڑھے، اب یہ امامہ کھلنے لگا، واپس آئے، دوبارہ امام شریف باندھا، پھر پھنسائے، پھر آگے بڑھے، کھلنے لگا، 3-4 بار ایسے ہی کیا۔ کسی نے کہا عبداللہ ابن مسعود یہ کیا فعل ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، ایک بار حضور کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، حضور علیہ السلام کے امام شریف کا یہ حصہ اس کانٹے میں پھنس گیا تھا، میں نے سوچا موقع اچھا ہے پیارے مصطفیٰ کی نقل ہی کر دیتے۔ دیکھا آپ نے
جیسا حضور علیہ السلام کو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا بالکل وہ ویسے ہی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ابو دردہ سے ام دردہ نے جب یہ کہا تو حضرت ابو دردہ نے یہی جواب دیا کہ میں نے اپنے آقا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب آگے حضور کریم علیہ السلام جب مسکراتے تو حال کیا ہوتا؟ آج ہم بھی مسکراتے ہیں, آج ہم بھی مسکراتے ہیں, لیکن حضور کا مسکرانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے کی کیفیت بیان کرتے, فرماتے ہیں جب آپ مسکراتے تو آپ کے نور مسکراہٹ کی شعاعیں دیواروں پہ پڑتی تو دیواریں روشن ہو جاتی. ابو ہریرہ فرماتے دیواریں روشن ہو جاتی. فرماتے واللہ میں نے ایسا حسین آپ سے قبل اور آپ کے بعد نہیں دیکھا. میں نے آپ سے قبل اور آپ کے بعد نہیں دیکھا. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے, یہ حضرت جریر عبداللہ بن البجلی یہ وہ ہے بہت خوبصورت, بہت حسین کہ حضور فاروق اعظم انہیں یوسف ثانی کہا کرتے, اتنے خوبصورت. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے رہا واللہ میں نے ہمیشہ حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا. میں نے حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا. علامہ یوسف نبہانی ایک جگہ پر لکھتے ہیں, فرماتے رسول اللہ علیہ السلام مسکراتے ہوئے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے. آپ کے صحابہ بھی آپ کی طرح قاعدے نہیں لگاتے, وہ قاعدے نہیں لگاتے, بلکہ جیسے آپ مسکراتے تھے صحابہ کرام بھی ویسے ہی مسکراتے تھے. اللہ اکبر. اب ذرا یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب اس پر گفتگو کی اہل علم نے اور یہ سمجھنے کی گفتگو ہے. ایک ہے تبسم, ایک ہے تحق اور ایک ہے قہقہہ. تبسم, تحق, قہقہہ, ان میں فرق کیا ہے؟ آپ ذرا لغت کو اٹھائے. اہل لغت کہتے ہیں تبسم, تحق یہ ہنسی کی مبادیات میں سے ہے, یعنی چہرے کی خوشی سے اگر دانت ظاہر ہو جائے اور دور تک آواز جائے تو یہ قہقہہ ہے. اگر دور تک آواز نہیں جائے تو یہ ہنسی ہے, اور اگر آواز بالکل نہ آئے فرماتے ہیں یہ تبسم ہے, یہ مسکراہٹ ہے. علامہ مناوی نے ایک جگہ پر لکھا, کہتے تبسم کی ہنسی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اونگ کی نیند کے ساتھ. تبسم کی ہنسی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اونگ کی نیند کے ساتھ ہے. خوشی سے چہرہ پھیر جائے, بات ظاہر ہو اور دور تک آواز سنائی دے تو یہ قہقہہ ہے. اگر قریب تک آواز سنائی دے تو یہ ہنسی ہے, اور اگر بالکل آواز نہ آئے فرماتے ہیں یہ تبسم ہے. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ السلام ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھیے گا, امت کی فکر میں رہے. اور اللہ اکبر. ذرا یہ بھی سن لیں, فضل ابن عباس فرماتے جب حضور علیہ السلام کو قبر انور میں رکھا گیا تو میں نے آخری دیدار کی غرض سے حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی. جب میں نے دیکھا تو آپ کے لبہائے مبارکہ, ہونٹ مبارکہ یہ حرکت کر رہے تھے. میں نے کانوں کو قریب کیا تو سنا میں نے حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ سے آواز آ رہی تھی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. فرماتے میں نے قبر شریفہ سے باہر نکل کر جب یہ بات حاضرین کو سنائی تو وہ حضور کی شفقت امت پر دنگ ہو گئے. شفقت امت پر جو ہے وہ دنگ ہو گئے. اللہ اکبر. اختر الحامدی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر بڑی شاندار تصویر لکھی. آپ کو مزہ آئے جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نا, جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھ السلام. اختر الحامدی صاحب کیا کہتے ہیں, اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھے, کہتے ہیں مستقیم غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے, مستقیم غم سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے, رنج سے جان کھوتے ہوئے ہنس پڑے, وقت جاگ اٹھے سوتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی
کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، یہ تو میں نے ایک بات بیان کی، دوسری کے بعد ذہن میں رکھیں، جس کی تصدیق سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، یاد رکھو کوئی شخص کتنا ہی غمگین کیوں نہیں ہوتا، کتنا ہی غمگین کیوں نہ، پریشان کیوں نہ، زار و قطار ہو رہا، اس کی ہچکیاں بن گئی ہو، اگر اسے پیارے آقا کی بارگاہ میں لایا جاتا، آقا تو وہ روتے ہوئے تھا لیکن حضور اسے ایسی تسلی دیتے، وہ تبسم فرماتے کہ آقا تو روتے ہوئے تھا لیکن جاتا وہ مسکراتے ہوئے تھا۔ کیا حضور کو پتہ چل جائے، خبر دی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص فلاں بڑا پریشان ہے، بڑا غمگین ہے، حضور علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچ جاتے ایسی تسکین دیتے کہ وہ حضور کے سامنے مسکرانے لگ جاتا، اس کی تسکین سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اب میں دو چار باتیں بیان کرتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے قبولیت ایمان کا واقعہ کتابوں میں موجود ہے اور مختلف طریقوں سے میں ان سب کو یکجا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کا مشاہ میں جہاں مرتب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم اصفہان کے رہنے والے تھے، میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے پتا چل گیا کہ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں اور میرے والد مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے والد مجوسی تھے، وہ آنکھ کی پوجا کیا کرتے تھے، آنکھ کی پرستش کرتے تھے، اور انہوں نے میری ذمہ داری لگائی ہوئی تھی، یہ ڈیوٹی تھی کہ سلمان اس آنکھ کو کبھی بجھنے نہیں دینا، معاذ اللہ یہ تمہارا معبود ہے، تم نے لکڑیاں لا کر کے اس آنکھ میں ڈالنی۔ سلمان فارسی فرماتے کہ میرے والد جانتے تھے کہ میرے دل میں مذہب کا شوق بہت زیادہ ہے، اس کو جاننے کا، اس کو سمجھنے کا شوق بہت زیادہ ہے، تو کہیں میں ادھر ادھر نہ دوڑ جاؤں، میرے والد نے مجھے اسی کام پہ لگایا ہوا تھا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میرے والد بڑے پیسے والے آدمی تھے، ایک مرتبہ وہ ہمارے گھر سے دور کافی فاصلے پر ایک عمارت بنانے میں مصروف ہو گئے، تو انہوں نے میری ذمہ داری لگائی، مجھ سے کہا کہ سلمان تم نے عمارت کی دیکھ بھال کرنی ہے، مزدور صحیح طریقے سے کام کر رہے نہیں ہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں رہے گی، یہ تمہارا کام ہے، اور ساری اس کی رپورٹ، ساری اطلاع تو مجھے دو۔ سلمان فارسی فرماتے ٹھیک ہے ابا جان۔ سلمان فارسی فرماتے میں جاتا ہوں اور عمارت کو دیکھتا، مزدوروں کو دیکھتا، ساز و سامان کو دیکھتا، واپس آتا، ایک دن، دو دن، تین دن۔ فرماتے ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے عیسائیوں کا ایک کنیسہ، ایک چرچ مجھے دکھائی دیا، میں اس کنیسہ میں داخل ہو گیا، عیسائیوں کے میں نے جب طریقہ عبادت کو دیکھا تو میں بہت متاثر ہوا کہ ہاں یہ طریقہ عبادت جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا، اتنے سارے لوگ تو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے، آج کیا خاص بات ہے؟ کہا سلمان شام سے یہ جماعت آئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کنیسہ، میں صبح سے شام تک حضور سلمان فارسی فرماتے رضی اللہ عنہ یہیں پر رہا۔ ادھر میرے والد کو پتا چل گیا کہ سلمان اس مقام تک کہ جہاں پر آپ کی ذمہ داری لگائی ہے وہاں تک نہیں پہنچا، اور صبح سے اب رات ہونے والی، میرے والد نے لوگ دوڑائے کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ کہ سلمان کہاں ہے۔ کہتے میں شام کے وقت، رات کے وقت فارغ ہو کے گھر پہنچا تو میرے والد نے مجھ سے پوچھا سلمان تم کہاں تھے؟ جس عمارت پر میں نے تمہاری ذمہ داری لگائی تم آج نہیں گئے؟ میں نے کہا بجی میں نہیں گئے۔ کہاں تھے؟
میں راستے سے گزر رہا تھا، مجھے عیسائیوں کا کنیسہ نظر آیا، ان کا جو میں نے طریقہ عبادت دیکھا، میں بہت متاثر ہوا، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ میرے والد مجھ سے کہتے کہ سلمان، ہمارا طریقہ عبادت سب سے درست ہے، تم کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میرے والد نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، کہیں میں بھاگ نہ جاؤں۔ کہتے میں نے کسی طریقے سے ان تک پیغام پہنچایا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی جماعت جو شام سے آئی ہے یہ دوبارہ شام کب جائے؟ تو مجھے جواب ملا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بس کچھ لمحات پہلے مجھے اطلاع دے دے تو میں بھی اس جماعت کے ساتھ مل جاؤں گا اور شام پہنچ جاؤں گا۔ سلمان فارسی فرماتے مجھے جب اطلاع دی گئی، میں نے کسی طریقے سے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نکالی، پاؤں سے بیڑیاں نکالی، اور میں دوڑتے ہوئے اس جماعت میں شامل ہو گیا۔ سیدھا یہ لوگ شام میں مجھے لے کے پہنچے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ شام کا سب سے بڑا کنیسہ، سب سے بڑا عبادت خانہ کہاں ہے تمہارا؟ کہا فلاں کی جگہ پر۔ سلمان فارسی فرماتے میں ادھر پہنچا، ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا میں اس کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو، میں اپنے ماں باپ چھوڑ کے، بہن بھائی چھوڑ کر، اور جو میرے باپ کا دین تھا میں قبول نہیں کرتا تھا، لیکن میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، میں تمہارا دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں مفت کام کروں گا یہاں پر، لیکن کیا تم مجھے دین سکھاؤ گے؟ کہتے وہ جو پوپ تھا، وہ جو پادری تھا، وہ راضی ہو گیا، کہنے لگا سلمان ٹھیک ہے، ہم تمہیں مفت دین سکھائیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ تھا تو روزانہ روزے رکھتا تھا، لیکن اس کے اندر خرابی کیا تھی؟ یہ لوگوں کو تو صدقہ کے حکم دیتا، لیکن جب لوگ صدقہ دیتے اس کے بعد جمع کراتے تو یہ صدقات کو مٹکوں میں رکھتا اور زمین میں دفنا دیتا۔ اس طرح اس نے 7 سے 8 مٹکے سونے سے لبالب بھرے ہوئے یہ زمین میں دفن کر چکا تھا۔ سلمان فارسی فرماتے اس کا وقت آخر آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ میرے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ سلمان تم نے اس پوپ کو کیسا پایا، اس پادری کو کیسا پایا؟ میں نے کہا یہ تمہیں تو صدقے وغیرہ کا حکم دیتا تھا، خود کچھ نہیں کرتا تھا، بس روزے ہی رکھتا تھا، اور تمہارا سارا مال اس نے جمع کیا، سونے کے 7 مٹکے اس نے یہاں پر دفن کیے، اس جگہ کو کھودو۔ سلمان فارسی فرماتے جب جگہ کھودی گئی، واقعی سونے کے مٹکے نکلے، تو عیسائیوں نے کیا کیا؟ اسے اٹھا کر کے کھدر پہ پھینک دیا، پتھروں پہ۔ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، وہ سب کے سب چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اس کے مرنے کے بعد اب دوسرا پادری آیا، میں نے اس کے سامنے وہی شرط رکھی، میں نے کہا میں پھر ہی تمہاری خدمت کروں گا، لیکن مجھے تم یہ دین سکھاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ بڑا اچھا آدمی تھا، یہ مجھے دین سکھاتا رہا، سمجھاتا رہا۔ فرماتے لیکن کچھ ہی عرصے میں اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ میں نے اس سے کہا میں اپنے ماں باپ چھوڑ کے، وطن چھوڑ کر کے یہاں آیا، اور اب تمہارا بھی وقت آخر آ گیا، اب مجھے بتاؤ مجھے یہ دین سیکھنا ہے تو میں کہاں جاؤں؟ کہتے لگا سلمان تم ایسا کرو، یہاں سے سیدھا موصل جاؤ، موصل میں فلاں کی جگہ پر ایک بہت بڑا عبادت خانہ ہے، وہاں کا جو پوپ، وہاں کا جو پادری ہے میرا دوست ہے، اس سے نام لینا، وہ تمہیں دین سکھائے گا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں میں یہ شام سے نکل کر کے موصل پہنچا، وہاں پر میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ فرماتے اس کا بھی وقت آخر آ گیا۔ میں نے کہا ادھر تو پوپ چلے گئے، ادھر تمہارے پاس بھیجا تو اب تمہارا بھی وقت آخر، اب میں آخر یہ دین سیکھوں تو کہاں سیکھوں؟ کہا ایسا کرو سلمان تم نصیبین چلے گا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے سامان وانا میں نے نصیبین چلا گیا، جس پوپ کا پتہ بتایا وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اس کے سامنے وہی شرط رکھی جو پہلے 3-4 کے سامنے رکھی، اس نے مجھے دین سکھانا شروع کیا۔ فرماتے اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہا سلمان ایسا کرو تم عموریہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک بہت بڑا گرجا گھر ہے، اس کا جو پوپ ہے، جو پادری ہے، وہ تمہیں اچھے طریقے سے یہ مذہب اور یہ دین سکھائے۔ سلمان فارسی فرماتے میں عموریہ پہنچ گئے، اس کی خدمت کرنے لگا۔ فرماتے اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ میں نے کہا اب بتاؤ
میں جاؤں گا. وہ مجھ سے کہنے لگا سلمان اب تم سیدھا واپس شام جاؤ. شام میں ایک جنگل میں بزرگ رہتے ہیں, وہ پورا سال جنگل میں رہتے ہیں اور پھر سال کے آخر میں وہ دوسرے جنگل میں منتقل جب ہوتے ہیں تو لوگ ان سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں, تم ان کے پاس جاؤ. حضرت سلمان فارسی فرماتے جب میں وہاں پر پہنچا واقعہ تم لوگوں کا وجود, لوگ دعائیں کروا رہے تھے. سلمان فارسی فرماتے میں مل نہیں سکا, لیکن ایک جنگل سے جب دوسرے جنگل میں وہ منتقل ہوئے میں نے اپنا ہاتھ ان کی پوچھ پہ رکھ دیا. انہوں نے کہا کون؟ کہا میں سلمان. میں نے ساری مدت سنائی. میں نے کہا کہ میں دین ابراہیم سیکھنا چاہتا. وہ کہنے لگے سلمان لوگ تو اس کا کسی نے بھی مجھ سے سوال نہیں کیا کہ دین ابراہیم سیکھنا چاہتا ہو, تم واحد آدمی ہو جو کہتے ہو دین ابراہیم سیکھنا چاہتے ہو. سنو اب دین ابراہیم تم سیکھنا چاہتے ہو نا, میں تمہیں نبی آخر الزمان کی بعثت کی خوشخبری سناتا ہوں. سنو نبی آخر الزمان کی بعثت ہونے والی اور ملک عرب میں ہو, ملک عرب میں ہو, اور پھر وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوں گے. اے سلمان میں ان کی 3 نشانیاں بتاتا ہوں. پہلی نشانی یہ ہے کہ جب تم ان کو صدقہ دو گے وہ صدقہ نہیں دیں گے, غریب لوگوں میں تقسیم کر دیں گے, خود نہیں کھائیں. دوسری نشانی جب تم یہ کہو کہ یہ چیز ہدیہ ہے, تحفہ ہے, وہ قبول کریں گے, خود بھی کھائیں گے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائیں. تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک قافلہ جو عرب کی طرف جا رہا تھا, میں نے ان سے کہا قافلے والوں مجھ سے میری بکریاں لے لو, مجھ سے میرے بکرے لے لو, مجھ سے میرے سارے جانور لے لو اور تم مجھے عرب پہنچا. کہا ٹھیک ہے, سب راضی ہو گئے. سلمان فارسی فرماتے جب ہم عرب میں پہنچے انہوں نے میرے ساتھ ظلم یہ کیا کہ مجھے غلام بنا کے ظاہر کر, یہ ہمارا غلام ہے, کون اس کو خریدے گا؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک شخص نے مجھے خرید لیا. وہ اپنے علاقے میں جب لے کے گئے میں خوش ہو گیا. میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر کھجور کے درخت. فرماتے میں خوش ہو گئے. آواز بلند درود پاک کا نظرانہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیض رضا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر کھجور کے درخت. فرماتے میں دل میں خوش ہو گیا, یہ تو وہی شہر, یہ تو وہی جگہ جس کی خبر مجھے اس پادری نے دی, اس راہب نے دی. کہتے میں ادھر مالک کی خدمت کرتا. ایک مرتبہ اس کا چچا زاد آئے اور میرے مالک سے کہنے لگا یہ غلام مجھے بہت اچھا لگتا, کیا تم بیچو گے اسے ہمارے ہاتھ؟ کہتے اس نے مجھے خرید لیا اور اب میں نے جب وہاں سے ہجرت کی. سلمان فارسی فرماتے واللہ میں مدینہ طیبہ پہنچ گیا. اب میں یہاں پر دوسرے مالک کی خدمت کرنے لگا. ایک مرتبہ میں کھجور کے درخت پر کام کر رہا تھا تو میرے مالک کا چچا صاحب آیا اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے ایک صاحب آئے ہیں مکے سے جو قبا کے پاس رونق افروز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سارے لوگ چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. میں اوپر میری حالت تو غیر ہو گئی, ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی نیچے نہ گر جاؤں, میں تیزی سے نیچے اترا. میں نے اپنے مالک کے چچا صاحب سے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے میرے مالک نے میرے چہرے پہ تھپڑ مار دی, اپنے کام سے کام رکھو جاؤ. سلمان فارسی فرماتے میں بات سنتا رہا, اب یقین ہو گئے کہ نبی آخر الزمان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسی شہر میں رونق افروز ہے. سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک دن میں نے مالک سے اجازت کچھ مزدوری اور کچھ چیز لے کر میں کھانے پینے کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. حضور نے مجھے دیکھا, کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدقہ میں لے کر کے آیا. کہتے حضور نے لیا, خود تناول نہیں کیا بلکہ غلاموں میں تقسیم کر دیا.
کہتے جب میں نکلا دل میں مطمئن تھا چلو ایک نشانی تو پوری ہو گئی. کہتے میں نے کچھ عرصے کے بعد پھر مالک سے چھٹی کی, میں نے محنت مزدوری کی اور کچھ کھجوریں لے کر اس رقم کی حضور کی بارگاہ میں پہنچا. حضور نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے کہا حضور یہ ہدیہ, یہ تحفہ. کہتے میں نے دیکھا حضور نے قبول فرمایا, خود بھی تناول فرمایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا. میں نے دل میں کہا کہ لوگ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی, اب میں تیسری نشانی دیکھنا چاہتا تھا. میں حضور کے پیچھے آ گیا اور میں گھوم رہا تھا. حضور نے فرمایا سلمان تیسری نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا سلمان, گویا حضور نے فرمایا سلمان تیسری نشانی دیکھنا چاہتا اس لیے گھوم رہا. جی میرے آقا. فرماتے حضور نے قمیص مبارکہ اٹھائی. میں نے کیا دیکھا؟ حضور کے دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی. میں مہر نبوت کو چھونے لگ گیا اور میں ساروں پتا رونے لگ گیا. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اب میری ہچکیاں بن گئی. میں نے سارا واقعہ حضور کو سنانا چاہا تو میری زبان کو فارسی اور حضور کی زبان عربی. حضور علیہ السلام نے چاہا یہ سارے صحابہ یہاں تک کہ سلمان کے سفر کو سنے کہ سلمان میرے قدموں تک کتنی محنت کے بعد پہنچا ہے. حضور نے فرمایا ترجمہ کرنے والے کو لا. ترجمہ کرنے والا لایا گیا, وہ یہودی تھا. حضور نے فرمایا سلمان جو بولے تم ترجمہ عربی میں کر کے مجھے بتا. سلمان فارسی کھڑے ہو گئے, حضور کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں. ارے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آؤ میں امام اہل سنت کی زبان میں کہتا ہوں, یہی کہہ رہے ہوں گے اللہ کی سطح و قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. کھلے کچھ کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ و سلام. وہ کماری بات میت, وہ نفق تو فیہی کعبہ, اے عجب نشان اعظم مگر عام نہ کھایا. یہی سب سے افضل آیا, یہی سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. سلمان ہے کہ حضور کی تعریف بیان کر توصیف بیان کر رہے ہیں. میرے آقا کے ہونٹ موسا, میرے آقا کے بال موسا, میری آقا کی بھویں موسا, میرے آقا کے دانت موسا, میرے آقا کے ہونٹ, میرے آقا کے ہاتھ موسا, میرے آقا کے ناخن موسا, میرے آقا کے پاؤں موسا. سب سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی مصطفیٰ تصویر. سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی جب خاموش ہوئے حضور نے فرمایا یہودی سے بولو. سلمان نے کیا کہا؟ اس کے لیے موقع بہت اچھا تھا. کہنے لگا محمد ابن عبداللہ سلمان نے تو غضب کر دیا, یہاں پر آپ کو گالی دی, یہاں پر بلا بلا کا, یہاں پر آپ کی گستاخی کی. وہ یا حضور نے فرمایا جھوٹ بولتا, جھوٹ بولتا. سلمان نے یہاں میری تعریف کی, یہاں میری تعریف کی, یہاں میری تعریف کی. اللہ اکبر, اتنی دور سے سلمان مجھے گالیاں دینے آئے گا, میری گستاخی کرنے آئے گا. اللہ اکبر. گویا وہ کہنے لگا محمد ابن عبداللہ کیا آپ فارسی بھی جانتے ہیں؟ گویا میرے آقا نے فرمایا کائنات میں کون سی زبان ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ مصطفیٰ کو نہ سکھائی. آیت کے الفاظ پڑھے تو فرمایا دیکھیے جبریل امی ہے, جبریل امی نے مجھے ساری خبر دے دی کہ سلمان نے کیا کہا. بس یہ کہنا تھا وہ یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اب سلمان فارسی نے اتنا طویل سفر طے کیا, اتنے لوگ سلمان فارسی کی حیات طیبہ میں انتقال کر گئے تو سلمان فارسی کی عمر کتنی تھی؟ محققین کہتے ہیں اللہ نے 250 سال عمر شریف عطا, 250 سال. اللہ اکبر. ایک دن حضور علیہ السلام نے دیکھا حضرت سلمان فارسی کو غم زدہ غمگین ہے, قریب بلایا, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھ و سلام. فرمایا سلمان اپنے مالک سے یہ عقد مکاتبت کر لو, لکھوا لو, طے کر لو, کیا چیز دے گا وہ تمہیں آزاد کرے گا. سلمان فارسی فرماتے میں گیا, میں نے کہا
کہو کیا چاہیے کہ تم مجھے آزاد کرو؟ اس نے کہا 300 درخت کھجوروں کی، بعض جگہ پر 500 درخت کھجوروں کی، اور 40 اوقیہ سونا۔ وہ آج کی زبان میں 5 تولے سونا سمجھانے کے لیے سلمان فارسی حضور کی بات کرنے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 درخت کھجوروں کے بولتا اور 40 اوقیہ سونا کا بولتا۔ حضور نے سارے غلاموں کو جمع کیا، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، زمین کو درست کرو۔ زمین درست کر دی گئی، حضور علیہ السلام خود تشریف لائے۔ کھجور کی گٹلیاں مجھے تو دیتے گئے، مبارک ہاتھ سے زمین میں دباتے گئے، زمین پر ہوتی گئی، دباتے گئے، رکھتے گئے۔ ایک گٹلی حضرت سلمان فارسی نے دبائی، ایک گٹلی فاروق اعظم نے دبائی۔ کھجور کا درخت تو کہتے ہیں کہ کئی سال میں بڑا ہوتا ہے، پھر کئی سال میں پھل دیتا ہے، ایک ہی سال میں بڑے ہو گئے درخت، پھل لگ چکے تھے۔ حضور نے فرمایا سلمان اپنے مالک کو بلا لو، گنتی کر لے۔ وہ کہنے لگا 2 کم ہیں، 300 کی بات ہوئی تھی۔ حضور تشریف لائے، فرمایا سلمان یہ 2 گٹلیاں کس نے ڈالی؟ یا رسول اللہ ایک میں نے، ایک فاروق اعظم۔ فرمایا نکالی۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ دونوں گٹلیاں ڈالی، زمین برابر کی گئی، اور وہ دونوں درخت اسی سال بڑے ہوئے اور پھل دینے لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا سلمان تیرے مالک کی میں نے ایک شرط پوری کر دی۔ یا رسول اللہ دوسری شرط؟ فرمایا ہاں، غلاموں سونا جمع کرو، میرے پاس لے گیا۔ سونا لایا گیا، وہ تھوڑا سا تھا۔ فرمایا جاؤ سلمان اسے لے لو اور تمہیں آزاد کر دے گا۔ یا رسول اللہ یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ فرمایا اچھا تھوڑا ہے۔ حضور نے لیا، اپنی زبان اس پہ لگائی، فرمایا جاؤ اب وزن کر کے دے دو۔ سلمان فارسی فرماتے میں لے کے گیا، جب وزن کیا 40 ہو گیا، پورا ہو گیا، 40 بچ گیا۔ سلمان فارسی کو اس نے آزاد کر دیا۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سر۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا، ایک ہرنی کی جس کو شکاری نے شکار کیا ہو، اس نے جب حضور کو دیکھا وہ پکار اٹھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پتا چلا عاشقوں کی بولی یا رسول اللہ ہی ہے۔ ہرنی پکار اٹھی، سرکار اس کے قریب کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ شکاری نے مجھے شکار کیا ہوا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے رخصت دلوا دیں، آزاد کروا دیں، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا اگر تو نہ آئی تو، اب سامنے ہرنی کا جواب سے، اگر نہیں آئی نا تو مجھ پر اس شخص کی طریقے سے لعنت ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا شکاری چھوڑ دے، یہ جائے گی اور واپس آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کوئی شکار جب جال سے نکل جائے واپس آتا ہے، اس نے وعدہ پیارے آقا سے کیا، گئی اور فوراً دودھ پلا کر کے واپس آ گئی۔ شکاری بھی تنگ ہو گیا، حضور نے فرمایا شکاری کیا تو اسے میرے ہاتھ فروخت کرے گا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تحفے میں دیتا ہوں، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ حضور نے ہرنی کو لیا، فرمایا جا اللہ کے راستے میں تو آزاد ہے۔ زید بن ارقم فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ہرنی جا رہی تھی، اچھل رہی تھی، کود رہی تھی اور کہہ رہی تھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر ہرنی گئی، ادھر جبریل امین صدرہ سے نازل عرض کی یا رسول اللہ جس طرح اس ہرنی کو اپنے بچوں سے محبت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو آپ کی امت سے محبت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ہرنی کو واپس آپ کی طرف لوٹایا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرمائے۔ جو فیصلہ فرمانا چاہیں اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی تو یہ تھوڑا ہی آگے بڑھا اور 12:20 ہو گئے،
ابھی بھی الحمدللہ یہ 2 گھنٹے کی تقریر میرے سامنے موجود ہے، لیکن جو 1 روٹی کھاتا ہے نا اسے 1 ہی روٹی کھلاؤ، 2 کھائے گا تو پیٹ خراب ہو جائے گا، تو تجسس باقی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت اللہ مولانا ظفر اقبال صاحب یہاں پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اکابر علماء کا سایہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب پہ دراز فرمائے، اور دعا کیا کرو ہر نماز کے بعد اللہ ہم سارے علماء کرام کو متحد فرمانا، عوام اہل سنت کو متحد فرمانا، اور اللہ تعالیٰ یہ 2018 کا جو الیکشن ہے اللہ تعالیٰ اس میں سنیوں کو کامیابی اور کامیابی